پچھلے ایک دو ماہ پہلے بھی میں نے اسی موضوع کے اوپر کلام کیا، بیان کیا کہ جوں قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہمارے اندر حسد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نفس کے تابع زندگی گزار رہے ہیں، روح کے تابع زندگی نہیں گزار رہے۔ تو جب ہماری روح جو ہے وہ نفس کے تابع ہو گئی تو ہماری روح بیمار ہو گئی۔ تو جب روح بیمار ہوتی ہے یعنی امراض رذیلہ کا جب ہم شکار ہوتے ہیں تو ان امراض رذیلہ میں سے ایک بدترین مرض جو لاحق ہوتا ہے وہ ہے حسد کا۔ تو جب حسد اللہ والو بڑھتا جاتا ہے تو اس کا انجام آخری کیا ہوتا ہے کہ انسان اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ جو نعمت دوسرے کے پاس ہے وہ کیوں ہے، پہلے یہ، اس کے بعد وہ نعمت اگر میرے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یوں جب اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے کہ اگر میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تو پھر اس کی بیٹیوں کی شادی بھی نہیں ہونی چاہیے، میرے بچوں کو روزگار نہیں مل رہا تو اس کے بچوں کو روزگار بھی نہیں ملنا چاہیے، میں بیمار ہوں تو یہ صحت یاب ہے، اس کے پاس بھی صحت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یوں انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، حسد کرتے کرتے اتنی شدت آ جاتی ہے کہ انسان پہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ایک معمولی سی بات ہے کہ جتنے بھی علماء یا مشائخ یا دیندار طبقہ جو آج سوشل میڈیا پہ کام کر رہا ہے ان کو ایک ہی بات کا تانا دیا جاتا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ ایک ہی بات کا تانا دیا جاتا ہے کہ آپ ڈالر کما رہے ہو، آپ پاؤنڈ کما رہے ہو، آپ یورو کما رہے ہو، آپ نوٹ کما رہے ہو۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو شخص سن رہا ہے اس بے وقوف انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بھائی اگلا ڈالر کما رہا ہے تو کیا کولا لے کے تیرے گھر آ جائے، پھر تو بھیک ڈال دے گا، پھر تو یہ تانا دے گا کہ ہٹا کٹا ہے، کام کیوں نہیں کرتا۔ اگر بالفرض کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ ہے، یعنی مشائخ میں سے کوئی ہے، یا کوئی بھی دیندار شخص ہے، یا کوئی بھی اس کے پاس فن ہے، کسی بھی فرد کے پاس کوئی بھی فن ہے، تو وہ اپنا فن جو ہے وہ پیش کر کے اگر اس کے عوض وہ پیسہ جو ہے وہ گوگل سے کما رہا ہے تو سننے والے کو سمجھ نہیں آتی یا ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ بھئی ایک عالم دین ہے، وہ دن رات بیانات کر رہا ہے، اس کے ساتھ 8-10 لوگوں کی میڈیا ٹیم ہے، اس کے لاکھوں روپے مہینے کے اخراجات ہیں، وہ تم دیتے ہو، وہ ویڈیو بناتے ہیں، بیان ریکارڈ ہوتا ہے، سفر کر کے کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کسی مسجد میں جا رہے ہیں، کبھی کسی مسجد میں جا رہے ہیں، پھر وہ سارا کچھ کر کے وہ اپلوڈ کرتے ہیں، پھر وہ اپلوڈ کرنے کے بعد وہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ گوگل سے لیتے ہیں، وہ اشتہاروں کا پیسہ ہوتا ہے، وہ دین تو بیچ کے پیسہ نہیں لے رہے۔ تمہیں اگر کڑن ہے تو تم وہ ویڈیو نہ دیکھو، وہ ویڈیو نہ دیکھو۔ تو یہ اللہ، میں نے اس لیے بات کہی کہ آج دیندار طبقے کو، اس میں بھی شامل ہوں، ہمیں بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کا ایک چینل تھا، ماشاءاللہ آپ کا چینل چل پڑا ہے، آپ نے 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5۔ میں کہا پتر حوصلہ کر، 2 اور آ رہے ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان، روحانیت کا عدد 7 ہے، حوصلہ کر، سال ہے، 2 اور آ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو بھائی جلنے والا کون سا کام ہے؟ اگر آپ کو کسی عالم دین کا چینل دیکھ کر یا ہمارے چینل دیکھ کے، شافیہ سوشل میڈیا کے چینل دیکھ کے حسد ہوتا ہے تو بھائی اپنی صلاحیتیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ تیرے پاس موبائل بھی ہے، تیرے پاس ڈیٹا بھی ہے، تجھے بولنا بھی آتا ہے، تجھے لکھنا بھی آتا ہے کہ ڈالر کما رہے ہو، تو بھائی ایک کرسی لے تو کر بیان، آ میدان میں، آ میدان میں، تو بھی ڈالر کما، اپنے گھر کو بھی رزق حلال کما کے کھلا، اور ملک کے لیے بھی جو ہے ذریعہ بن، اور ملک کے لیے بھی فائدے مند بن۔
کہ ملک میں باہر سے جو ہے وہ ریمیٹنس آئے, باہر سے جو ہے وہ ڈالرز آئیں, ملک سے زر مبادلہ آئے گا, ملک کو بھی نفع ہوگا. تو اللہ والو یہ میں نے بات اس لیے کہی ہے صرف آپ حضرات کو بکپ کرنے کے لیے, آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ اللہ والو جو حاسدین ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑتے تو تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے. یہ میں نے بات اس لیے کہی ہے, ورنہ یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی عالم دین ہوگا, اس میں بھی شامل ہوں, میرے سمیت کوئی نہیں ہوگا جس کو یہ تانا نہیں پڑتا کہ یہ ڈالر کما رہے ہیں. بھائی ڈالر کما رہے ہیں یا پاؤنڈ کما رہے ہیں یا مفت کھا رہے ہیں, جب یہ تیرا شعبہ ہی نہیں ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو ناچ گانا کر رہا ہے ادھر تیرا دھیان نہیں جاتا؟ جو اپنا گھر اپنی بیوی بچے دکھا کے نوٹ کما رہا ہے ادھر تیرا دھیان نہیں جاتا؟ جو فحش پوسٹیں لگا کے پیسہ کما رہا ہے ادھر تیرا دھیان نہیں جاتا؟ تیرا دھیان جو ہے وہ علماء اور مشائخ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو اللہ بولو یہ ہے حاسدین کا وتیرہ. کیا ہے؟ حاسدین کا وتیرہ, کہ کریں گے کچھ نہیں, جلتے جائیں گے, جلتے جائیں گے, جلتے جائیں گے اور مرتے جائیں گے, مرتے جائیں گے. جب میں نے آخری دفعہ یعنی لاسٹ ٹائم بھی بیان کیا تو میں نے آپ کو ایک ٹوٹکا دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ایک ٹوٹکا, ایک نکتہ دیا تھا کہ اللہ والو اگر آپ سکھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اپنے حاسدین کو نو لفٹ. بس اگر آپ جواب دینے پہ آ جاؤ گے تو آپ کی صلاحیتیں ان کو مطمئن کرنے پہ لگ جائیں گی, تو ابلیس قیامت تک مطمئن نہیں ہونا. یہ ابلیس کی ضروریت ہوتی ہے. جیسے ابلیس کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی, حاسدین کے اوپر وہی جو ہے وہ پھٹکار کا اثر ہوتا ہے. جیسے ابلیس مطمئن نہیں ہوا ایسے ہی ابلیس کی ضروریت جو ہے وہ بھی قیامت تک مطمئن نہیں ہونی. اس لیے وہ تمام حضرات جو ہمیں سنتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے, صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے, خیر و برکت عطا فرمائے. جس جس شعبے میں اللہ والو ہو, ہر شعبے میں آپ کے حاسدین ہوں گے. جس طرح ہمارے اس شعبے میں حاسدین ہیں, کلینک ہے, میڈیکل پریکٹس ہے, اس کے حاسدین ہیں. جب ہم اپنے حاسدین کو جواب دینا شروع کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اہمیت دینا شروع کر دی, ان کی بات کو اہمیت دینا شروع کر دی. ان کا حسد اور بڑھتا جائے گا, وہ اپنے آپ کو بہت اہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے, وہ پھر ہر کام میں ٹانگ اٹکائیں گے. تو ان کو انہی کی موت مارو, ان کو انہی کی زبان مارو کہ ان کو آپ نے لفٹ نہیں کروانی. چاہے آپ سننے والے ہمارے جتنے بھی ہیں یہاں بھی جو لوگ تشریف لے کر آتے, چاہے دین کا کام کر رہے ہیں تو تب بھی لفٹ نہیں کروانی. اور اگر آپ دنیا کے کسی شعبے میں اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے تو اپنے حاسدین کو خاموشی کی مار مارنا ہے. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں. جب آپ اپنے حاسدین کو جواب دینا شروع کر دو گے تو آپ اپنے اصل رستے سے, جو ترقی والا رستہ ہے, چاہے جو بھی آپ کا شعبہ ہے, چاہے میرا ہے, میں اب اپنے حاسدین کو جواب دینا شروع کر دوں, جواب دینا شروع کر دوں. مثال کے طور پہ ایک آدمی مجھے کامنٹ کرتا ہے, حضرت صاحب مہینے کے کتنے $1000 کما لیتے ہیں؟ میں اس کو مطمئن کرتا ہوں, کماتا ہوں, کم زیادہ کماتا ہوں, اتنے کماتا ہوں یا نہیں کماتا. مثال کے طور اس کا کامنٹ کرتے کرتے مجھے 8-10 منٹ لگ جاتے ہیں, پھر اس کا دوبارہ آ جائے گا, پھر میں کروں گا, پھر کرے گا. یہ سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ میں نے اس کو اہمیت دے دی. بالفرض میں 2-3 کامنٹس کے جواب دیتا ہوں یا واٹس ایپ کے جواب دیتا بھی ہوں, اس کے بعد وہ نہیں بھی کرتا تو میرا آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا. تو اللہ بولے وہی آدھا گھنٹہ میں حضور کی زندگی کو بیان کروں, کتنوں کی زندگی بدل جائے گی. وہی آدھا گھنٹہ میں درود پڑھوں, میری زندگی بھی بن جائے گی, میری آخرت بھی بن جائے گی. یا وہی آدھا گھنٹہ میں یوں بیان کروں, کوئی عمل لوگوں کو بتاؤں جو دکھی آئے ہیں ان کو کچھ وقت دوں تو کتنوں کے دکھ دور ہوں گے, یا اعمال بتاؤں گا کتنوں کا سوشل میڈیا پہ بھلا ہوگا. تو آدھا گھنٹہ جو اس بے وقوف حاسد کو دینا ہے وہی میں اپنے کام پہ, اپنے فن پہ, اپنے میدان میں لگاؤں تو مجھے بھی نفع ہوگا اور مخلوق خدا کو بھی نفع ہوگا اور وہ بھی اپنی موت مر جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو نکتہ آخری دفعہ بھی دیا تھا, تو مختلف الفاظ کے اندر آج بھی میں نے اس کو دہرانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی آپ شعبے میں ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا حاسد نہیں ہوگا. جوں اللہ آپ کو اٹھاتا جائے گا آپ کے حاسد بڑھتے جائیں گے. میں ایک دلیل دیتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں, جہاں بھی آپ سن رہے ہیں, اس یہاں کے لوگ ہیں جو ملتان میں رہتے ہیں,
ہمارے ملتان میں یا پاکستان میں یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا شہر میں رہتے ہیں، جب صبح سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں کس عمارت پہ پڑیں گی جو سب سے نیچے ہے یا سب سے اونچی ہے؟ جو سب سے اونچی ہوگی، کیونکہ وہ سب سے اونچی ہے تو سورج کی کرنیں اس پہ پڑیں گی۔ تو اللہ بولو جتنا آپ اونچے ہوتے جاؤ گے سب سے پہلے حاسدین کی نگاہیں آپ کے اوپر آئیں گی، ان کی نظریں آپ پہ پڑیں گی۔ جتنے آپ نیچے ہوتے جاؤ گے، یعنی آپ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی دنیا میں آپ کو کام ہی نہیں کر رہے، کسی فن کے آپ ماہر ہی نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی صلاحیت قابلیت جس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں وہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا کوئی حاسد نہیں ہوگا۔ اگلی بات، اب ہمارے یا میرے حاسد کیوں ہیں؟ ہمارے پچھلے 8 مہینوں کے اندر الحمدللہ سوشل میڈیا سے 500,000 لوگ اللہ نے جوڑ دی ہیں، کم و بیش 4.25 لاکھ لوگ سوشل میڈیا سے ہمیں سنتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا شافیہ سوشل میڈیا سے جڑ گئے ہیں۔ اب اللہ والو جو اس وقت علماء ہیں، عاملین ہیں یا ہمارے شعبے کے جو لوگ ہیں، ان کو کوئی 1 منٹ سن کے راضی نہیں ہے، اور ان 28 دنوں میں الحمدللہ صرف تلاش چینل پہ 6.25 لاکھ گھنٹہ اس فقیر کو سنا گیا، صرف تلاش چینل کے اوپر، تو باقی 4 چینل علیحدہ ہے، صرف تلاش چینل کے اوپر 6.25 لاکھ 6,84,000 کچھ گھنٹے لوگوں نے دنیا بھر میں ہمیں سنا ہے۔ تو آج کے دور میں علماء کو، مشائخ کو کوئی 1 منٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے 3 گھنٹے کا پروگرام چلا دو، فلم چلا دو، ساری دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس پہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ سنتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جوں پاپولیرٹی، عزت بڑھتی جا رہی ہے، شہرت بڑھتی جا رہی ہے، حاسدین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بھائی جب میں پریشان نہیں ہوں تو جو ہمارے سننے والے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا۔ تو جو میں کر رہا ہوں، جس موت میں انہیں مار رہا ہوں، آپ نے بھی میرے رستے پہ چلتے ہوئے آپ ہمارے سے محبت کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، تو آپ یا ہمارے متعلقین، ہمارے مرید ہیں، تو اللہ وہ ہمارے رستے پہ چلنا ہے کہ اپنے دشمنوں کو تھکا کے ہم نے مارنا ہے۔ ہم نے اپنے حاسدین کو گولی سے نہیں مارنا، وظیفوں سے نہیں مارنا، جادو سے نہیں مارنا، ان کو تھکا کے مارنا ہے۔ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ قادری، شافی۔ ہم مارتے نہیں ہیں، ہم گھسیٹتے ہیں، ان کو گھسیٹ کے مارنا ہے۔ اور حاسدین کو گھسیٹ کے مارنے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ چپ چپ، بس۔ وہ بچپن میں کہتے تھے ویٹ، چپ چپ چپ، جس طرح ماں ہوتی نا وہ ایک لگاتی ہے، پھر وہ بچہ روتا پھر ایک اور لگتا، چپ چپ، ایسے چپ کر چھو بس۔ یہ تمہارے حاسدین اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ اب ہمیں ایک کمنٹ کیا نو لفٹ، پھر کمنٹ کیا نو لفٹ، لانتی میں تجھے تھوکنا نہیں گوارا کرتا، میری تھوک تیرے سے زیادہ قیمتی ہے، تیرے کمنٹ کا جواب دوں گا۔ جب میں نے خاموشی اختیار کی تو اس کو یہ جواب گیا نا، تو کتنی توہین ہے اس کے لیے، کتنی توہین ہے۔ تو 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، اپنے ہی اندر جو آگ لگی ہے اسی میں جل کے مر جائے گا۔ اور دوسرا مجھے نفع کیا ہوگا کہ جتنی اس کی نیکیاں ہیں اللہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور تیسرا نفع کیا ہوگا کہ جو میں نے اس کو مطمئن کرنے پہ وقت لگانا تھا وہ میں لگاؤں گا اپنے فن کے اوپر، جو بھی میرا فن ہے، چاہے میں کوئی میڈیکل کر رہا ہوں، چاہے میں کوئی گلاس بنانے والا فن کوئی ویڈیو بناتا ہوں، چاہے کوئی میں موبائل کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں، تو سننے والے تو ہر شعبے کی ہے نا، تو میں سب سے مخاطب ہوں کہ اللہ جس شعبے میں ہو بس لگے رہو، اپنی دنیا بناؤ اور شریعت کے تابع رہ کے بناؤ۔ یہ دنیا اللہ والو زور کی ہے، میں کہتا ہوں دنیا زور دی ورنہ کسے اور دی، یہ دنیا زور دی ورنہ کسے اور دی۔ جب تم آ جاؤ گے اور چھا جاؤ گے پھر یہ حاسد اپنی موت ہی مر جائیں گے۔ یہ تیرے سامنے 2 زانوں ہو کے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوں گے، کیوں تیرا قد اتنا اونچا اللہ کر دے گا اور یہ اتنے پست ہو جائیں گے، یہ تیرے پہ تھوکنا بھی چاہیں گے۔ تو چاند پہ کبھی تھوک پہنچی ہے؟
کتے جو ہے وہ بھونک بھونک کے چاند کو مر جاتے ہیں، کبھی ان کا بھونکنا یا ان کی رالیں یا ان کی تھوکیں چاند پہ پہنچی ہیں بس. تو اس لیے یہ ساری باتیں اللہ والوں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آپ جو اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، رنج ہے، غم ہے، دکھ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے یہ کیا، میرے دوستوں نے یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا، میرے فلاں نے یہ کیا، اگر اس غم کو لے کے پھرتے رہو گے اپنی دنیا برباد ہو جائے گی. یہی تو تمہارے دشمن چاہتے ہیں کہ اندر ہی اندر گل گل کے مر جاؤ، گل گل کے مر جاؤ. اب میں نے ٹوٹکا کیا بتایا ہے کہ اپنے حاسدین کو ہم نے کس موت مارنا ہے؟ گھسیٹ کے. اور گھسیٹ کے مارنے والی موت کون سی ہے؟ چپ، خاموشی. اگر میری بات سمجھ نہیں آئی تو اپنے گھروں میں جا کے اپنی ماں بہن سے پوچھنا کہ ابا خاموش ہو جائے تے اماں تیرے تے کی گزر دی ہے. اماں بتا دے گی بھی سارا کچھ کہ چار چپیڑا مار لے اینی تکلیف نہیں ہوندی، لیکن جنہیں چپ کر جاندہ ہے تو پھر تے میں سڑدی رہنی ہوں، پھر تے میں سڑدی رہنی. تو اللہ بولو عورت آپ کو صحیح میرے سے زیادہ کیفیات کو بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، اور کیفیات کو زیادہ سمجھتی بھی ہے اور اس کو بیان بھی کرتی ہے. تو آپ گھر جا کے یہ سوال کر سکتے ہیں، عورتوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ جب میں خاموش ہو جاتا ہوں ناراض ہو کے تو وہ تمہیں سزا زیادہ ہوتی ہے، یا جب میں زبان درازی کروں تو وہ زیادہ سزا ہوتی ہے؟ تو ہر عورت 100%، 99.9 بھی نہیں، 100% عورت یہ کہے گی کہ خاموشی عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے. تو اللہ والو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے حاسدین کو یہ سزا دو تاکہ آپ کا قیمتی وقت جس فن کے آپ ماہر ہیں اس پہ لگاؤ اور ترقی کرو. اللہ آپ کو اور عزتیں دے، اللہ آپ کو اور آگے بڑھائے. دیکھیں آپ آگے بڑھتے بڑھتے اوپر چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بات سوشل میڈیا سے شروع ہوئی، اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ آپ یوٹیوبر ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ میری طرح دین کا کام کر رہے ہیں، عالم ہیں، شیخ ہیں، یا کوئی بھی آپ کا اس طرح کا شعبہ ہے. تو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں. آپ بڑھتے بڑھتے اپنے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے. جو حسد کرنے والا ہے اس کے چینل پہ سبسکرائبر کی تعداد یا فالوورز کی تعداد ہے 500، 1000، 1200، 2000. کیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوگا؟ کوئی مقابلہ ہوگا؟ تو اللہ والو پھر کبھی وہ بات کرے گا بھی تو آپ اتنا ہی اس کو کہہ دو گے اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہ اس کے لیے یہ فکرہ ہی ہے کہ کافی اگر بولنا بھی پڑ جائے. پہلے یہ بھی نہیں بولنا، اگر کوئی ایسا ماحول بن جائے، ایسا موقع بن جائے، تو بتو ہو جائے، بات کرنی پڑ جائے، حالات مجبور کر دیں، تو آپ اتنا ہی کہہ دو گے اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ والو آج اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے سلسلے کو جس مقام پہ پہنچا دیا ہے، کوئی مجھے اس طرح کی بات کرتا بھی ہے، پہلے تو ہمارا تو چلو مزاج ہے، ہم کسی کو یہ بات کہتے نہیں، بالفرض کوئی ایسے حالات آ بھی جائیں تو مجھے بھی اپنے حاسد سے بات کرنی بھی پڑ جائے تو میں کیا کہوں گا کہ بدبختہ تو میرے پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو میرے ذریعے ہدایت دی ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے میرے سلسلے سے جڑے ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے میرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں تو حضور کے دین کی یہ خدمت کر رہا ہوں اور الحمدللہ خود بھی چل رہا ہوں. آ تو دستوں کی کردہ پہ 4 بندوں میں بیٹھ کے بات کروں، وہ باہر جا سکے گا؟ مر جائے گا نا. تو اللہ والو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ہر سننے والا اس مقام پہ پہنچے کہ اس کے حاسدین جو ہے جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو انہیں کھڑے ہوتے شرم آئے، وہ تیرے سائے میں کھڑے ہوں، تیرے سائے میں کھڑے ہوں، ان کا سایہ تیرے پہ نہ آئے، اللہ تیرا قد اتنا کر دے. تو اللہ والو دنیا کیا ہے؟ زور دی ورنہ کسے اور دے. تو یہ ساری باتیں میں نے کیوں کہی ہیں کہ آپ نے رنجیدہ نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا، خوش ہونا ہے. حاسد اللہ والو اس کے ہوتے ہیں جس کے پاس کوئی مقام ہوتا ہے. جس کے پاس کوئی مقام ہی نہیں ہے اس کے حاسد کون ہوں گے؟ دیکھیں نا، جس طرح ہم سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، جس کا فالوور 1 ہے، سبسکرائبر 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، اس کا کون حاسد ہوگا؟ جس کے فالوورز ملین میں ہیں لوگ اس کے حاسد ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حسد مقام سے کیا جاتا ہے، حسد نعمت سے کیا جاتا ہے. تو اللہ والو اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو سمجھ لو کہ باب آدم کی طرح اللہ نے مجھے نواز دیا ہے، میرے جد امجد کی طرح اللہ نے مجھے بھی نواز دیا ہے، تو میرے لیے بھی اللہ نے شیطان پیدا کر دیا ہے.
جو میرے سے حسد کر رہا ہے۔ دوسری بات، جب کوئی آپ سے حسد کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ کچھ ایسا میرے اندر ہے جو تو نے عطا کی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے جلتا ہے، اس لیے یہ جلتا ہے، مرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ تکبر نہیں کرنا، جھکتے جاؤ اللہ اٹھاتا جائے گا، جھکتے جاؤ اللہ اور اس سے دیتا جائے گا۔ یہ تو ساری ہو گئی احتیاطیں آپ کی تربیت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ جو علاج کرنا ہے اللہ والو، وہ اتنا آسان علاج ہے، الحمدللہ میں نے خود آزمایا، سالوں سے آزما رہا ہوں، اور جس کو بھی بتاتا ہوں الحمدللہ اس کو مطمئن پاتا ہوں، اس کی زندگی سکھی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو آپ کو دشمنوں نے ذلیل کیا ہوا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، کوئی رستہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے آپ جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، زندگی اجیرن ہو چکی ہے، کوئی پڑھائی، کوئی وظیفہ، کچھ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ سورہ یاسین پہلا رکوع آیت نمبر 9، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت نمبر 9 سورہ یاسین کی، اس کو 9 بار، 7 بار یا 9 بار، بہتر یہ ہے کہ 9 بار، اس کو 9 بار آپ نے صبح و شام پڑھ کے آپ نے اپنی آل اولاد، اپنے بچوں کا حصار کر دینا ہے اور پھونک دینا ہے۔ اللہ والو دشمنوں کو آپ نظر ہی نہیں آؤ گے، اللہ نے جو کچھ دیا آپ پہ اللہ پردے ڈالتا جائے گا، آپ کو چھپاتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، چھپاتا جائے گا، اور وہ تیرے انتظار میں ہی مرتے جائیں گے، سڑتے جائیں گے، مرتے جائیں گے۔ اب یہ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس آیت کو 9 بار پڑھنے پہ کتنا وقت لگے گا؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ چلو میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں، کوئی آرام سے پڑھتا ہے تو 1 منٹ لگا لے، تو 1 منٹ اپنی ذات کو صبح دیں، 1 منٹ اپنی ذات کو سونے سے پہلے یعنی رات کو دیں، مغرب کے بعد دیں۔ اللہ بولو سکھی زندگی جسے کہتے ہیں نا، ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چول، ہل تے موراں لائی جاؤ، کھائی جاؤ تے ہل تے موراں لائی جاؤ، ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چول، آرام سے زندگی گزارو سکون.com والی۔ کوئی وظیفہ، کوئی ٹینشن، کوئی تلخ کلامی، کوئی تو میں، کوئی بدتمیزی، کچھ نہیں۔ 9 بار صبح، 9 بار شام کو پڑھو، اللہ دشمنوں سے تجھے ویسے ہی اوجھل کر دے گا۔ اور اگر کبھی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے گھروں میں، جس گلی میں گھر ہوتا ہے وہیں کہیں ہمسائے کے ساتھ لگتی پھپتی ہوتی ہے، شرکا ہوتا ہے یا ہمسائے ہوتے ہیں، آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، جب گھر سے نکلو تو 3 بار پڑھ لو۔ یا کوئی آگے سے آپ کا دشمن آ رہا ہے یا آپ کا حاسد آ رہا ہے، جو ہی اس پہ نگاہ پڑی ہے یہ آیت پڑھنا شروع کر دو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ والو تم اس کے پاس سے بھی گزرو گے تمہیں نظر ہی نہیں آئے، اسے نظر ہی نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر اگلی بات، اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت گھر دیا ہے، اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں، بیوی دی ہے، ان کا تصور کر کے یہ آیت صبح 9 بار پڑھ دو، رات کو 9 بار پڑھ دو، خود بھی محفوظ رہو گے، آل اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ اگلی بات، کوئی بچہ ہے آپ کے گھر میں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، وہ اگر خود پڑھنے پہ قابل ہے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہے، اگر وہ خود نہیں بچہ پڑھ سکتا، زیادہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، تو کوئی بڑا، اس کی ماں باپ بھائی بہن، کوئی بھی بڑا جو ہے وہ پڑھ کے اس کا حصار کر دیا کرے، انشاءاللہ اس کو کبھی نظر نہیں لگے گی۔ بے نہیں آپ بازار جا رہے ہیں، سنیے توجہ رکھیے گا، کہاں جا رہے ہیں؟ بازار۔ آج کل آپ کو معلوم ہے اللہ نہ کرے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یا باس شاپنگ کر کے گھر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے گیٹ کے اوپر لٹ جاتے ہیں، سٹریٹ کرائم اتنا زیادہ ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، اس دعا کو آپ 9 بار پڑھ لیں۔ اللہ والو ہاتھ میں پیسے پکڑ کے مارکیٹ میں پھرتے رہو، عورتیں ہیں جیسے مرضی بے فکری کے ساتھ اپنی شاپنگ کریں، باتیں کریں، جو مرضی کریں، انجوائے کریں، انشاءاللہ اللہ مال کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ ماں بہنوں کی ناموس کی بھی حفاظت کر کے دکھائے گا۔ کوئی گندی نظر والا میری ماں بہن کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ تمام خواتین جن کو اپنی ناموس عزیز ہے، ان کی بات نہیں کر رہے میرا جسم میری مرضی والی، وہ تو سودا ہی اور ہے نا، ماں بہنوں کی بات کر رہے ہیں جو
घरों से निकलती हैं उन्हें एक डर होता है हम बाहर जाएंगे, मर्द गंदी नजरों से, हवस भरी नजरों से देखते हैं, या फलां गली से गुजरूंगी तो डर लगता है वहां मर्द खड़े होते हैं। बिल्कुल नहीं डरना। शाफी का बताया हुआ अमल जहन में रखे, जो ही घर से निकलो, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इसी तरह किसी रात को गली में जा रहे हैं, ऐसी तरह खवातीन है रात को कहीं से आ रही हैं, या कोई दोपहर के वक्त आ रही हैं, गली वीरान है, सड़क वीरान है, तो इस आयत का विर्द करते हुए आए, चाहे वहां दुश्मन बैठे भी हों, जब नजर आओगी तो दुश्मनी लेंगे, कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अगली बात, आप रात को 10 लाख 20 लाख 50 लाख 15 लाख रुपया कैश लेके अपनी दुकान से घर आ रहे हैं, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 9 बार ये पढ़ के अल्लाह वालों, पैसे छुपा के नहीं, पैसे वाला बंडल जो है वो मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर रख के लेकर आओ, गाड़ी पे आते हो तो गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के लेकर आओ, और मोबाइल है गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के लेके आओ। किसी को नजर आओगे तो छीनेगा, किसी को नजर आओगे तो छीनेगा। फिर इसी तरह वो ताजर हजरात जो पैसा लेके जाते हैं कैश की सूरत में दूसरे शहरों में सौदा सल्फ लेने के लिए, अपनी दुकान का जो आइटम स्टार्ट होती हैं वो परचेजिंग के लिए जाते हैं, तो उनके पास कैश होता है 5 लाख 10 लाख, तो उनको डर लग रहा होता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। घर से निकलो, घर से निकलने की दुआ पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, और उसके बाद 9 मरतबा ये आयत पढ़ लो, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। सूरह यासीन आयत नंबर 9 बार पढ़ लो। अगर कोई इमरजेंसी हो तो 3 बार भी काफी है। जब आप बार बार इसको पढ़ते रहेंगे रोजाना, तो आपकी जुबान में इंशाल्लाह इतनी तासीर आ जाएगी कि 3 बार से भी काम बन जाएगा, 3 बार से भी काम बन जाएगा। अगली बात, जो सा भी नंबर है, घर में लड़ाई हो गई, सास लड़ पड़ी, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 2 4 5 मरतबा, गिनने की भी जरूरत नहीं है, 2 4 5 मरतबा पढ़ोगे, सास की जुबान बंद हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी। बहू जुबान दराजी कर रही है, सास 2 4 दफा पढ़ेगी, बोलती बंद हो जाएगी। घर में बहन भाई लड़ पड़े हैं, या कोई और जॉइंट फैमिली लड़ पड़े हैं, या मोहल्ले में कोई लड़ पड़ा, आपके जानने वाले नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, मोहल्ले में खुदा ना खास्ता कोई कत्ल ना हो जाए, कोई बात बढ़ ना जाए, घर बैठे आपके कानों में आवाज पड़ी लड़ाई हो रही है, बस पढ़ना शुरू कर दो, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। 2 4 5 7 दफा पढ़ोगे, खुला इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह हिजाब डाल देगा, अल्लाह हिजाब डाल देगा। अल्लाह बोलो, लड़ाई झगड़ा घर में हो, लड़ाई झगड़ा दफ्तर दुकान में हो, गली मोहल्ले में हो, बाजार में हो, कहीं पे भी हो, ये आयत पढ़ो, उसके साथ दुरूद पढ़ो, अल्लाह लड़ाई झगड़े को मोहब्बतों में बदल देगा। ऐसा मुजर्रब अमल है। पहले इस आयत मुबारका से वो लड़ाई झगड़ा कंट्रोल होगा, काबू आएगा, रुकेगा। साथ जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह नफरत और कीना और जो बुग़्ज़ है उसको मोहब्बत में बदल देगा, उसको मोहब्बत में बदल देगा। आपको मालूम होगा कि अरब जो है वो कहीं पे भी उनकी तल्ख कलामी हो जाए, किसी भी मुल्क में हो, मस्कत हो, दुबई हो, लेबनान हो, यमन हो, सऊदीया हो, किसी भी जगह आप चले जाए, जब भी 2 लोग आपस में, 2 अशखास आपस में, गर्मी सर्दी होगी, मुंह मारी होगी, तो तीसरा फौरन आएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो ही वो 2 3 मरतबा यूं बावाज बुलंद कमली वाले पे दरूद पड़ता है, अल्लाह की रहमत का नजूल होता है, वो जो गज़ब है वो रहमत में बदलता है, तो गुस्सा खत्म हो जाता है, शैतान निकल जाता है दरमियान में। क्यों? जब एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो 10 रहमतों का नजूल होना है। तो जहां रहमत होगी वहां गज़ब खत्म हो जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो यूं घर में लड़ाई हो जाए, दफ्तर में हो जाए, अल्लाह ना करे बाजार में कहीं लड़ाई हो रही है, गली मोहल्ले में बच्चे लड़ पड़ते हैं, तो पहले क्या करो? कंट्रोल किससे करना है? सूरह यासीन आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम, इस आयत से। उसके बाद साथ दुरूद पढ़ो, तो क्या होगा? पहले लड़ाई कंट्रोल होगी, काबू आएगी, बाद में अल्लाह सुलह भी करवा देगा। घर में ऐसा मसला हो जाए तो पहले लड़ाई को कंट्रोल करो, फिर दुरूद पढ़ो, तो क्या होगा? जो लड़े हैं, दिल मैले हुए हैं, बाद में सुलह भी हो जाएगी, दिल भी अल्लाह मिला देगा। तो यानी ये हिफाजत के लिए भी है और दिलों को मिलाने के लिए भी है। दिलों को जब मिलाना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? हम दुरूद पढ़ेंगे। ऐसे ही कोई माँ बहन अपने ससुराल में तंग है, बच्चियां हैं नई नई ब्याही हुई, वो तंग हैं और उन्हें मालूम भी है कि मैं अलहदा नहीं हो सकती, हमारा गुजारा नहीं, मेरे मियाँ की इतनी आमदन नहीं है, तो वो ये चाहती है कि ना तो मैं अलहदा हो सकती हूँ, अगर होना भी चाहूँ तो मुझे करना नहीं है।
تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہے وہاں گزارا کرنا ہے. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس آیت کو 9 بار صبح شام پڑھ کے اپنے گھر پہ دم کریں. جب گھر میں کوئی منہ ماری کرے، زبان درازی کرے، دیور کرے، جیٹھ کرے، ساس کرے، سسر کرے، کوئی اور گھر میں رہتا ہے وہ کرے، اس آیت کو جب بار بار روزانہ پڑھو گے تو ان کا حصار ہوتا جائے گا، آپ کے اور ان کے درمیان میں حجابات ڈلتے جائیں گے. ساتھ گھر میں کثرت سے درود پڑھو، اللہ دلوں کو جوڑ دے گا. وہی گھر جو ٹوٹنے پہ آیا ہوا ہے، وہی گھر جو ہے انشاءاللہ خوشیوں کا گھر بن جائے گا، گہوارہ بن جائے گا، رحمت قدا بن جائے گا. جو زحمت قدا ہے وہ رحمت قدا بن جائے گا. زحمت قدا کو رحمت قدا بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ درود پڑھیں گے. بے نہیں، آپ کا کوئی حاسد ہے، کزن ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے، آپ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، لڑنا بھی نہیں چاہتے، اور آپ کے دل میں ہمدردی ہے کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، خام خواہ میرے سے خار کھاتا ہے، اللہ اس کو میرے سے جوڑ دے. تو کیا کرو؟ اس کا تصور کر کے 9 بار صبح و شام یہ آیت پڑھ کے اس پہ پھونک دو، اور ساتھ 9 بار ہی کملی والے پہ درود پڑھ کے اس پہ پھونک دو. اللہ اس کے دل میں جو قدورت، نفرت، بغض، کینہ ہے وہ بھی نکال دے گا، اس کی جگہ محبتوں کو ڈال دے گا. جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جو حاسد ہے، وہ محب بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ محب بن جائے گا. تمہارا رشتہ محب اور محبوب کا بن جائے گا جب اس آیت کے ساتھ درود لگاؤ گے. پھر وہ رشتے جن کو آپ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو ان کے لیے صرف کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، ان کے لیے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگلی بات، وہ تمام حضرات، ماں باپ بھی بلکہ، جن کی پیچھا عورتیں، گندی عورتیں، فحشہ عورتیں نہیں چھوڑتی. جس طرح میں نے بتایا عورتوں کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے بتایا کہ گھر سے باہر نکلے انہیں ڈر لگے ہمیں کوئی چھیڑے گا رستے میں، ہلڑ بازی کرے گا، ہوٹنگ کرے گا، تو ان کے لیے. ایسے ہی وہ مرد حضرات جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، کو ایٹماسفیئر میں کام کرتے ہیں، مخلوط ماحول ہے وہاں کام کرتے ہیں، وہاں فحشہ عورتیں ان کو نہیں چھوڑتی. پھر وہ ماں باپ جن کے بچیاں جوان ہیں، غلط لڑکے لڑکیاں ان کی جان نہیں چھوڑتے، وہ ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر پڑھیں سورہ یاسین آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ ان کے درمیان میں فاصلے پیدا کر دے گا، بچے برباد ہونے سے بچ جائیں گے. آج ماں باپ کیا ہیں؟ وہ شادی یہاں کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکا کہہ رہا ہے نہیں میں نے ادھر کروانی ہے. تو اگر ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ پیدا کرنا ہے تو یہی سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 آپ پڑھیں گے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کے لیے یہ بھی عمل کریں گے. پھر اگلی بات، وہ خواتین جن کے مرد باہر دوسری عورتوں میں منہ مارتے ہیں، دوسری عورتوں کے منہ مارتے ہیں، اس عورت کا اور اپنے مرد کا تصور کر کے یہ آیت روزانہ پڑھیں 9 بار صبح 9 بار شام. اللہ ان دونوں کے درمیان میں پردے ڈال دے گا، دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہوگی، وہ زنا سے، بدکاری سے، برے کاموں سے بچ جائیں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے. یعنی اولاد کے لیے بھی عمل استعمال ہوگا، حاسدین کے لیے بھی استعمال ہوگا، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، بچوں کی عزت کی حفاظت کے لیے. اسی طرح بچے جو ہیں وہ نشہ، ڈرگز، بری صحبت میں جاتے ہیں، ان کو وہاں سے توڑنے کے لیے بھی یہ عمل استعمال ہوگا. تو یہ ہر کام کے لیے، ہر خیر کے کام کے لیے، اپنی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے صبح و شام 9 بار. اور جب ایمرجنسی ہو جائے، میں نے کیا بتایا، 3 بار ہی کافی ہے. اور اگر نہیں ہے تو کھلا پڑھتے رہیں، کھلا پڑھتے رہیں. جسے رات کو سفر کر رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اکیلے ہیں، اس آیت کو جب بھی یاد آئے بار بار پڑھتے جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ خیر سے لے کے جائے گا اور خیر سے لے کر آئے گا. تو یہ عمل ان تمام کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے. اور وہ رشتے جو ٹوٹ چکے ہیں اور وہ اذیت کا باعث بن چکے ہیں، حسد بن چکے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہو کہ نہ ٹوٹے. مثلا بہن ہے، حسد میں آ گئی ہے، آپ تو نہیں چاہو گے نا بہن کا رشتہ ختم ہو جائے. بھائی ہے، حسد کرتا ہے، لیکن آپ یہ چاہو گے کہ یار اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ حسد نہ کرے. تو وہ رشتے جو حاسد بن گئے ہیں لیکن آپ رشتے ختم نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے کیا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے بعد میں 9 بار آیت پڑھیں، 9 بار ہی درود پڑھیں. تو کیا ہوگا؟ پہلے ان کے اندر سے حسد نکلے گا، بعد میں اللہ محبتیں ڈال دے گا، رشتے بھی بچ جائیں گے اور آپ ان کے شر سے بھی
بس جو ان تمام چیزوں کی اجازت ہے، جو تمام طریقے میں نے بتائے استعمال کی، ان سب کی آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے. لیکن یہ عمل مشروط جو ہے وہ نفع دے گا کہ پہلے ہم نے اپنی زبان بند کرنی ہے. میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ پہلا کام کیا ہے، لوگوں کی زبان نہیں بند کرنی، لوگوں کی زبان بندی سے نیت سے نہیں پڑھنا، پہلے اپنی زبان بند کرنی ہے. دیکھیں نا، میں بولتا جاؤں تو ساتھ وظیفے بھی پڑھتا جاؤں، لوگوں کو تکلیف بھی دیتا جاؤں، جب میں کسی کو روڑا ماروں گا تو اینٹ ادھر سے آئے گی. تو پہلے میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ پہلے اس کو زبان بندی کی نیت سے پڑھنے سے پہلے اپنی زبان بند کرنی کہ حاسدین کو نو لفٹ، حاسدین کو نو لفٹ. اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا. دشمنوں سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، کالی نظر کے وار سے، حسرت کے وار سے، جادو کے وار سے سارے راستے بند ہو گئے ہیں. دشمن جان نہیں چھوڑے، بار بار مقدمے کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں، مختلف تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، آپ کے خلاف محلے میں ایک ماحول بناتے ہیں، ہوا بناتے ہیں، آپ کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں، آپ کی عزت سے کھیلتے ہیں. ان تمام کاموں کے لیے کیا ہے، اپنی زندگی کو 1 منٹ دینا سیکھیں. 9 بار صبح، 9 بار شام. اور جب ایمرجنسی ہو جائے، میں نے کیا بتایا، کوئی تعداد نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی وضو کی قید نہیں، کوئی پاکی ناپاکی کی قید نہیں، کوئی قبلہ رخ کی قید نہیں، کوئی جائے نماز کی قید نہیں، کھلا پڑے. آخری بات اور پہلی بات، پہلی بھی اور آخری بھی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہاں جو بیٹھے ہیں یا جو حضرات سوشل میڈیا پہ ہمیں سن رہے ہیں، ان کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی بن گئی ہوئی ہے کہ جو قتل و غارت تک چلی گئی ہوئی ہے. بے شک ایسے لوگ قلیل ہوتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کوئی بھی میری رب کی رحمت سے محروم نہ رہے، اس عمل سے محروم نہ رہے. ایسے حالات ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ قتل و غارت تک چلے گئے ہیں. تو اللہ والو پھر یہی عمل حالت سجدہ میں کرنا ہے. یہی عمل کس میں کرنا ہے؟ حالت سجدہ میں کرنا ہے. ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جب نماز اپنی ساری مکمل کر لیں، اس کے بعد ایک سجدہ کرنا ہے، 2 بھی نہیں، ایک سجدہ کرنا ہے. حالت سجدہ میں جا کے یہ آیت کو 9 بار اپنے دشمنوں کا تصور کر کے پڑھیں. اللہ دشمنوں کو رام نہیں کرے گا، ٹونگ کے رکھ دے گا. اس لیے میں نے ساری بات کر کے آخر پہ یہ بتائی ہے کہ یہ نہ ہو کہ سننے والے پہلے والے سنتے ہی 7واں گیئر لگا دے. پہلے جیسے بتایا ہے پولا پولا چلنا ہے، آرام آرام سے، نیما نیما، میٹھا میٹھا. اگر اسی سے کام بن جائے تو ہمیں ٹیڑھی انگلی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. تو اگر کام نہ بنے، دشمن حد سے بڑے ہوئے ہیں، قتل و غارت تک بات گئی ہوئی ہے، یا جان ہی نہیں چھوڑے، تو آپ اتنے اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، چاہے وہ گھر کے رشتے ہیں، بہو کا، ساس کا ہے، اپنے خاندان کا ہے، یا باہر کا مسئلہ ہے. تو پھر اسی عمل کو، یعنی آیت نمبر 9 سورہ یاسین، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. جب اپنی نماز پڑھ لیں، جب نماز مکمل کر لیں، پھر سجدے میں جا کے یہ آیت 9 بار پڑھیں گے. اور اس سے پہلے تسبیح سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، محض یہی پڑھیں گے، اللہ اکبر، ہی جان سے گزر جائے. یہ بھی ممکن، یا اس کو کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے بدنی کہ وہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، ذہنی توازن کھو بیٹھے، برین ہیمرج ہو جائے، اس کو فالج ہو جائے اس کو، یا جس کا سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے وہ کہ اس کا حادثہ ہو جائے. اور اگر اس مریض کو نقصان نہیں پہنچے گا تو اس کے لواحقین کو نقصان پہنچے گا. گھر میں آگ لگ جائے گی، جس کا بہت زیادہ امکان ہے، قوی امکان ہے حادثے کا اور گھر میں آگ لگنے کا. کاروبار کی جگہ ہے، شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، بہانہ بن جائے گا، آگ لگ جائے گی. موٹر جلے گی، آگ لگ جائے گی. اے سی کا سپارک ہوگا، سوئچ، آگ لگ جائے گی. چولہے پہ دودھ رکھا، وہاں کوئی بہانہ بنے گا، آگ لگ جائے گی. یعنی کوئی بھی بہانہ بنے گا، گھر ہے، فیکٹری ہے، جہاں پہ بھی کوئی رجت کا مریض ہے، جہاں پہ آپ یہ علاج معالجہ کر رہے ہیں، تو وہاں آگ لگ جائے گی. اس طرح سفر کر رہے ہیں تو حادثہ ہو جائے گا. مالی معاملات ہیں تو فوراً نقصان ہو جائے گا. تو مریض نقصان کے لیے علاج کروا رہا ہے یا نفع کے لیے علاج کروا رہا ہے؟ تو جب آپ وہ اعمال اختیار کریں گے جو جادو کے علاج کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، تو رجت کے مریض کو نفع کی بجائے نقصان ہوگا. اب آپ کے ذہن میں پھر یہ بات آئے گی کہ جو رجت کا مریض ہے، پھر اس کے لیے کون سے اعمال کرنا ضروری ہوتے ہیں؟ جو رجت کا مریض ہے اس کا علاج بہت منفرد طریقے سے ہوتا ہے.
اور رجت کے علاج کے لیے جو معالج ہے یعنی عامل ہے اس کو پوری دسترس حاصل ہونی چاہیے، پورا اس کا عبور ہو، اور وہ ڈنڈے والا کرنی والا عامل ہو یا کوئی پیر کامل ہو، تب علاج ہوگا۔ اور دوسری جو شرط ہے جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس مریض کو رجت ہوئی ہے وہ سچ بولنے والا ہو، وہ سچ بولنے والا ہو۔ اب مریض سچ نہیں بولے گا، جو ادھر روحانی علاج کر رہا ہے وہ عامل تو ہے، توجہ رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ عامل تو ہے مگر کامل نہیں ہے، علاج کامیاب نہیں ہونا۔ مریض سچ بول رہا ہے مگر یہ جو علاج کرنے والا ہے یہ محض عامل ہے مگر کامل نہیں ہے۔ یہ جو رجت ہے یہ ساری کی ساری اس عامل میں منتقل ہو جائے گی، وہ تمام مسائل جو مریض کے تھے وہ معالج کے بن جائیں گے، پہلے وہ چارپائی پہ پڑا تھا اب یہ چارپائی پہ پڑ جائے گا۔ رجت ایسی نحوست ہے، ایسی نحوست ہے، ایسا موذی مرض ہے روح کا، یہ روح کا کینسر ہے۔ اگر کسی اناڑی نے رجت کے مریض کو ہاتھ ڈال دیا محض روکڑے کے لیے، پیسے کے لیے، وہ تمام مسائل جو ان کے گھر میں تھے یا اس رجت کے مریض کے ساتھ ہے وہ سارے کے سارے ادھر منتقل ہو جائیں گے۔ تو جب علاج کرنے والا عامل تو ہے کامل نہیں ہے تو علاج کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ علاج کرنے والا مثال کے طور پہ عامل بھی ہے اور کامل بھی ہے، تجربہ بھی رکھتا ہے، مگر مریض سچ نہیں بول رہا، علاج ہونے والا نہیں ہے، علاج ہونے والا نہیں ہے۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، دلائل دیتا ہوں تو انشاءاللہ بات ٹھک آپ کے اندر اتر جائے گی۔ ایک مریض ہے، مثال کے طور پہ زید ہے، اس نے اوراد و وظائف کیے ہیں۔ رجت کے اندر وظائف کی ہسٹری، تعویذات کی ہسٹری، عاملین کے علاج کی ہسٹری کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اعمال بیک فائر ہوئے ہیں۔ اب زید نے اعمال کیے ہیں کسی کو پھڑکانے کے لیے، توجہ ہے، کسی کو ٹنگنے کے لیے اعمال کیے ہیں، یہ کامل بھی ہے اور عامل بھی ہے، لالا رتی برابر بھی نفع ہونے والا نہیں۔ اس لیے میں نے بنیادی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے، روحانی معالج ہے، اس کا عامل ہونا بھی، اس کا کامل ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طرح مریض کا سچا اور سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اپنے معالج کو بتائے کہ میں نے کون کون سا عمل کیا ہے اور کن کن مقاصد کے لیے کیا ہے۔ اب معالج عامل بھی ہے کامل بھی ہے، مگر مریض جو ہے وہ بلف کر رہا ہے، مریض جھوٹ بول رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے کہ میں نے اعمال غلط مقاصد کے لیے نہیں کیے، اپنے آپ کو نیک بنا کر پارسا جو ہے وہ بنا کر ظاہر کر رہا ہے، تو علاج کامیاب نہیں ہونا۔ کیوں؟ اگر آپ نے اعمال کسی کو برباد کرنے کے لیے کیے ہیں اور ان کا سیٹ بیک آیا ہے، بیک فائر ہوئے ہیں، اس کا علاج کچھ اور ہے۔ آپ نے اعمال کیے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے، بھلے کے لیے، کسی کی برائی کے لیے یا کسی کے نقصان کے لیے نہیں کیے، مگر وہ اعمال بیک فائر ہو گئے ہیں اور آپ رجت کا شکار ہو گئے ہیں، اس کا علاج کچھ اور ہے۔ تو جب معالج کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مریض کے اوپر جو رجت آئی ہے وہ کن کن اعمال کے کرنے کی وجہ سے آئی ہے اور ان اعمال کے کرنے کے پیچھے اس مریض کا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، تو اگر آپ رجت کا شکار ہو گئے ہیں یا آپ کا کوئی پیارا رجت کا شکار ہو گیا ہے، تو جس کے پاس علاج کے لیے جاؤ، پھر دائی کی طرح کوئی اس سے پردہ نہیں رکھنا۔ دائی اور وکیل سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، جس طرح دائی اور وکیل سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسی طرح معالج ہو چاہے وہ بدنی چاہے وہ روحانی، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جتنا آپ سچ بولیں گے، جتنا آپ کھل کر بتائیں گے بھائی یہ غلط کام ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب اس کی میں اصلاح چاہتا ہوں، اس کا میں علاج چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اعمال کیے ہیں کسی کو ٹنگنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو سزا دینے کے لیے، وہ بیک فائر ہو گئے ہیں، اس کا علاج کچھ اور ہے۔ اس کا علاج بہت آسان ہے، آپ کو پی کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ علاج اندر ہی اندر آپ نے کر لینا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلنا، صرف آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا ہو۔
اور اگر آپ نے اعمال کیے ہیں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، بیٹے کی نوکری کے لیے، گھر بنانے کے لیے، یا آپ اجر و ثواب کے لیے ڈھیروں وظائف پڑھتے رہے ہیں اور بعد میں آپ رجت کا شکار ہو گئے ہیں، ویسٹڈ انرجی نے آپ کے چاروں پولز بلاک کر دی ہیں، اس کا علاج کسی اور طریقے کے ساتھ ہونا ہے۔ کہنے کو یہ بھی رجت ہے، جو اعمال آپ نے کسی کو نقصان دینے کے لیے کیے اس سے جو رجت ہوئی وہ بھی رجت ہے، یہ بھی رجت ہے، لیکن جب تک تمیز نہیں ہوگی، تفریق نہیں ہوگی مثبت اور منفی ارادوں کے درمیان، تو آپ کا علاج کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو رجت کا جو علاج ہے، اگر خدا نخواستہ آپ نے طویز دھاگا کیا ہے یا کسی عامل سے مدد لی ہے، اس سے طویز دھاگا کروایا ہے، جلایا ہے، دبایا ہے، لٹکایا ہے، پلایا ہے، آپ کے گھر کے پھیرے لگائے ہیں، آگے شاہ نے، پیچھے شاہ نے، کرنٹ شاہ نے، بیٹری شاہ نے، سولر شاہ نے، تو لالا آپ عامل کو، استاد کو، معالج کو جا کر بتاؤ کہ میں یہ سب کچھ کر کے آیا ہوں، اب اس کا کوئی حل ہے تو مجھے بتا دو۔ اگر اس کے پاس کوئی حل ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ اگر تو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ علاج کروا کے راضی ہیں اور معالج آپ کا علاج کر کے راضی ہے، تو آپ کا علاج ہوگا اے اللہ میری توبہ، آپ کا علاج ہوگا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کے ذریعے آپ کا علاج ہوگا، اور ساتھ ہوگا درود مغفرت۔ کون سا سیگا ہوگا؟ درود مغفرت۔ یعنی یہ دو اعمال ہوں گے جس سے آپ کا معالج جو ہے وہ آپ کا علاج کرے گا۔ جتنا آپ استغفار کی کثرت کریں گے اتنا نفع ہوتا جائے گا، جتنا آپ درود پاک کی کثرت کریں گے نفع ہوتا جائے گا۔ دوسرا جو کام آپ نے بنیادی کرنا ہوگا وہ یہ کہ جن لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں، جن لوگوں کو پڑھائیوں کے ذریعے نقصان پہنچایا ہے، جب تک آپ ان کے پاؤں پکڑ کے معافی نہیں مانگو گے، سمجھ گئے ہو نا، علاج ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پاس آؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، لالا یہ صرف پھیرے ہیں، دل کی تسلی ہے، یا دل کی تسلی کے لیے یہ کافی ہے، باقی شفا ملنے والی نہیں۔ کیوں؟ یہ معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ جب تک وہ لوگ جن کو آپ نے طویز دھاگے کے ذریعے اور اوراد و وظائف کے ذریعے نقصان پہنچایا ہے، اس نقصان کا ازالہ نہیں کرو گے یا ان سے معافی تلافی نہیں کرو گے، کسی بھی عمل سے نفع نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ کا روحانی معالج کرے تو چاہے آپ خود کریں۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ہینکی پھینکی نہیں کی، آپ نے اعمال کیے ہیں شوقیہ اجر و ثواب کے لیے، کبھی کچھ پڑھ لیا، کبھی کچھ پڑھ لیا، یا آپ نے اعمال کیے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کا نقصان آپ کا مقصود اور مطلوب نہیں تھا، اب جو آپ کا علاج ہوگا وہ ہوگا اسم اعظم کے ذریعے، اسماء الحسنہ کے ذریعے۔ اب اسم پاک جو ہے وہ عمومی طور پہ اس کام کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا سلام، ٹھیک ہے، یا حفیظ یا سلام، یا اللہ یا شافی، ٹھیک ہے، اس طرح یا اللہ یا حافظ، یا حنان یا منان، یا حمید یا مجید، یہ والے اسماء الحسنہ جو ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ استغفر اللہ، یا بسم اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تمام جو اسم اعظم ہیں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ تمام اسم اعظم استعمال کیے جائیں گے آپ کے علاج کے لیے، اور ساتھ ہوگا درود پاک کا ایک چھوٹا سیگا جو آپ کا معالج بہتر جانے وہ آپ کو جو ہے وہ تجویز کر دے گا، اور ساتھ درود ابراہیم ہوگا ان اعمال کی انرجی کو محفوظ کرنے کے لیے، تاکہ ان اعمال کی جو انرجی جنریٹ ہو وہ میرے اورا کے اندر اندر رہے، باہر کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور مجھے نفع پہنچائے۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حصار، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حصار۔ پھر اس کے ساتھ صدقات ہوں گے، وہ آپ کا معالج آپ کو بتائے گا۔ اسی طرح بخورات ہوں گے، یعنی اروما تھراپی ہوگی، وہ آپ کا معالج بتائے گا کہ کون سے عمل کے ساتھ کون سی خوشبو آپ استعمال کریں گے تو اس کی تاثیر جو ہے وہ زیادہ آئے گی، یا آپ کے اورا کے اندر جو نیگیٹو انرجی آ گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کس طرح نکلے گی، یا کون سی خوشبو آپ استعمال کریں گے تو وہ انرجی آپ اپنے اورا سے نکالنے میں کامیاب
कामयाब हो जाएगी। इन तमाम बातों का फैसला आपने नहीं करना। जादू या रजत का इलाज अब आपसे नहीं होगा। अगर आप ये समझें कि मैं एक आध बयान सुनकर, रसाला पढ़ के, किताब पढ़कर या टिकटॉक से देख के अपना इलाज कर लूंगा, तो लाला ये केस और पेचीदा हो जाएगा, और पेचीदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अमूमी जवाब दे रहा हूं ताकि जो मौलजीन हैं उनको भी कोई रहनुमाई मिल जाए और आपको भी मालूमात मिल जाए कि अगर हमने अपना रजत का इलाज करवाना है तो हमने अपने मौलज के पास जाके सच बोलना है कि मैंने ये वजीफे किए हैं और इन मकासद के लिए किए हैं। मैंने आधे जो है टुंगने के लिए किए हैं और आधे भले के लिए किए हैं, या मैंने 100% अपने या किसी के भले के लिए किए हैं, मगर मुझे शराइत का इल्म नहीं था और मेरे साथ ये मसाइल हैं। अब बाकी मामला है मौलज का, वो तशखीस करेगा कि ये रजत किस तरह की है। तो अगली बात मैंने वाज़ेह कर दी है मरीजों के लिए भी, मौलजीन के लिए भी, कि रजत का इलाज अमूमी तौर पे जमाली आमाल से होता है। अगर आप रजत का इलाज जलाली आमाल से करेंगे तो मौलज को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, मगर मरीज लीरो लीर हो जाएगा, उसका खानदान भी लीरो लीर हो जाएगा, वो तो बेचारा पहले ही मरा हुआ है। तो जब आप जलाली अमाल से इलाज करने की कोशिश करेंगे कि रातों रात जो है वो रिजल्ट मिल जाए, पहली बात बुनियादी मरीज ने भी और मुआलिज ने भी जो ज़हन में रखनी है कि जो रजत का इलाज है वो रातों रात नहीं होता। तो जब एक काम रातों रात हो ही नहीं सकता तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि आप जलाली अमाल का सहारा लें, या मरीज़ को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मेरा इलाज जो है वो जलाली अमाल के ज़रिए किया जाए। ठीक है, तो हमेशा आमलीन को भी चाहिए और मरीज़ को भी चाहिए कि अगर आप रजत का शिकार हो गए हैं तो अपना इलाज जमाली अमाल के ज़रिए करें। और अगर आपने औराद व वज़ाइफ मनफी मकासद के लिए किए हैं तो उसका मैंने तरीका बता दिया है कि उसमें जो बुनियादी या कलीदी किरदार होगा वो होगा, ए अल्लाह मेरी तौबा, माफी तलाफी, हकूकल इबाद की माफी तलाफी। उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। अगर आप हकूकल इबाद की माफी तलाफी नहीं करते, बस जमाली अमाल करना शुरू कर देते हैं या जो आमिल बताता है वो इलाज शुरू कर देते हैं, तो लाला क़यामत तक ये रजत खत्म नहीं होनी, क़यामत तक ये रजत खत्म नहीं होनी। ये तेरी 7 नस्लों को बर्बाद करके रख देगी। आज माफी मांग ले, थोड़ा सा कद छोटा हो जाएगा, लेकिन जो माफी मांगता है अल्लाह कभी भी उसका कद छोटा होने नहीं देता, बल्कि अल्लाह उसका कद बढ़ा देता, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। अगर आज माफी नहीं मांगेगा, 7 नस्लें तेरी अपनी बर्बाद होंगी। तूने किसी का घर बर्बाद किया है, किसी की बेटी का घर बर्बाद किया है, किसी की बेटी का रिश्ता बांधा है, किसी के कारोबार पे आपने औरादो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के फूंके मारी हैं। इसी तरह कोई आपको रिश्ता नहीं देना चाहता था, आपने वजीफे पढ़ पढ़ के उनको हिप्नोटाइज करके उनकी बच्ची को अपने घर में लाए हैं और बाद में उसको बसाया नहीं, तलाक दे के फारग कर दिया। लाला वजीफों से कोई शय नहीं मिलने। अब तेरे लिए छितर हैं, तेरी तशरीफ बिल्कुल सीधी कर देगी, ये रजत तेरी तशरीफ बिल्कुल सीधी कर देगी, तेरी नहीं तेरी 7 नस्लों की सीधी कर देगी। तो बाकी रही सही कसर मैदान माशर में निकल जानी है। क्यों? जिनको नुकसान पहुंचाया है उन्होंने तेरा गिरेबान पकड़ लेना है, तो नाल पोली पोली ढोल की शाफी ने भी बजाई जानी है। जी मैं भी इन्हू समझाता रहा, ये बंदे का पुत्र नहीं बनया, क्योंकि हमने तो रायत नहीं करनी वहां पे। दिन रात हमने लगाया है, दिन रात 3.5 साल, दिन रात नेगेटिव एनर्जी क्या है, इसकी तबाहकारियां क्या हैं, और आदो वज़ाइफ जब प्रोटोकॉल के बगैर करोगे, लवाजमात के बगैर करोगे, ये दवाई है। बिन ज़रूरत के बिला वजह खाओगे तो टंगे नहीं, टंगे जाओगे। 3.5 साल एक ही मजमून समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके नसीबों में हदायत थी अल्लाह ने उनको हदायत भी अता फरमाई है, और जिनके नसीबों में अभी जलालत है तो वो जलालत बर्दाश्त कर रहे हैं, झील रहे हैं। तो आज भी वाज़ेह किया है कि जब तक अगर आपने खुदा ना खासा कुछ आमाल अपनी ज़िंदगी में लोगों को सज़ा देने के लिए किए हैं और बिला वजह सज़ा देने के लिए किए हैं, सिर्फ इंतकाम की आग में जल कर जो है वो आपने ये सब कुछ किया है, जब तक उनसे माफ़ी तलाफ़ी नहीं करोगे, मामला दुरुस्त मखलूक से नहीं करोगे, आपका इलाज कामयाब नहीं होना। चाहे आपका रूहानी मुआलिज जमाली आमाल से इलाज करे, चाहे जलाली आमाल से इलाज करे, वो तमाम आमाल की मजीद रजत आपके ऊपर आती जाएगी, क्योंकि आपकी बंदिश ही नहीं खुलेगी। गिरा तो लगी है नुकसान पहुंचाने की वजह से,
तो आपका सफर ही शुरू नहीं होना। जो जो पढ़ते जाओगे या आपका मुआलिज पढ़ पढ़ के आप पे फूंकता जाएगा, या जोन जोन सा तावीज़ आप जलाते जाओगे उसकी रजत आपके ऊपर मजीद आती जाएगी, मजीद आती जाएगी, और आपका केस बिगड़ता जाएगा। तो ये है रजत का इलाज कैसे करना है और जादू का इलाज कैसे करना है। जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है उसको मैं सम अप कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ कि जादू और रजत का इलाज एक ही तरीके से हरगिज़ नहीं होता। सवाल था ये कि क्या जादू और रजत का इलाज एक ही है, यानी एक ही तरह होता है? हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। रजत एक अलग मसला है, जादू एक अलग मसला है। फिर दूसरी बात जो मैंने तफसील के साथ समझाई है वो ये है कि जादू का इलाज जमाली अमाल से भी होता है मगर किया नहीं जाता। अमूमी तौर पे मौलजीन भी और मरीज भी यही चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट मिले, तो उसके लिए क्या किया जाता है? जलाली अमाल का सहारा लिया जाता है। जबकि रजत के बारे में मैंने बताया है कि रजत के मरीज आगे दो तरह के हो जाते हैं, दो तरह के हो जाते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने औरादो वज़ाए तवीज़ धागा पढ़ाइयाँ की या करवाई होती हैं किसी को नुकसान देने के लिए। उनके इलाज का तरीका क्या है? ऐ अल्लाह मेरी तौबा, और उसमें जो कलीदी किरदार अदा करता है जो अमल, वो है दुआ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये वाली दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा देती है। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिन्होंने औरादो वज़ाइफ तो किए होते हैं, तवीज़ धागा तो किया होता है, इसी तरह आमलीन से पढ़ाइयाँ तो करवाई होती हैं, मगर वो अपनी ज़ात के लिए करवाई होती हैं या अपने भले या अपनी औलाद या किसी के भले के लिए किया होता है, अल्लाह ना करे किसी को नुकसान देने के लिए नहीं किया होता। तो उनका इलाज भी मैंने बता दिया है कि उनका इलाज होगा इस्म आज़म से, उनका इलाज होगा इस्म आज़म से, उनका इलाज होगा दरूद मग़फ़िरत से, और कुछ तादाद होगी दरूद इब्राहीम की। और इस एनर्जी को महदूद करने के लिए अपने ओरा के अंदर हसार पढ़ना पड़ेगा, यानी हसार भी करना पड़ेगा। अब हसार कौन सा करना है, इस्म आज़म कौन सा पढ़ना है, दुरूद पाक कितनी तादाद में पढ़ना है, ये सारी बातें कौन बताएगा? रूहानी मौलज बताएगा, जिसने तशखीस की होगी कि आया आप जादू के मरीज़ हैं या रजत के मरीज़ हैं। तो वो फिर इन बातों का फैसला करेगा कि किस इस्म आज़म से इस मरीज़ को नफ़ा हो सकता है और कितनी तादाद में पढ़ना है। और अगर रजत है तो रजत की नौइयत क्या है, ये रजत अभी इब्तदाई मरहल पे है या बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है, इन तमाम बातों का फैसला मैंने या आपने नहीं कर लेना, इन तमाम बातों का फैसला किसने करना है? रूहानी मौलज ने। फिर वो आपकी जो मर्ज है उसकी नौइयत के मुताबिक आमाल बताएगा, फिर उनकी तादाद का तयन करेगा, फिर उसके साथ आपको सदकात बताएगा कि कौन कौन सा सदका देना है और किस किस घड़ी में देना है, और साथ आपको बखूरात यानी अरोमा थेरेपी बताएगा। तो ये थी बुनियादी बातें जो मैंने सम अप कर दी हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जादू का इलाज किसी और तरीके से होता है और जो रजत का इलाज है वो किसी और तरीके से होता है। तो ये था जी आज का सवाल और उसका जवाब। जियोंदे रहो, ते बसते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भर में आपस में जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और सलामती वाली, खैर वाली, ईमान वाली अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमाए। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। अगर आप अपना कोई इलाज मुआलजा कर रहे हैं या अपने किसी प्यारे का इलाज मुआलजा खुद कर रहे हैं या किसी आमिल से करवा रहे हैं और आपको कोई रुकावट आ रही है, या इसी तरह कोई आप औरादो वज़ाइफ कर रहे हैं, आपको रहनुमाई चाहिए, या आप रूहानियात के मुसाफिर हैं या तसव्वुफ़ के मुसाफिर हैं, कोई इश्काल है, कोई सवाल है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से जब चाहें, जिस वक्त चाहें, 24 घंटे दुनिया भर से आप इस्तिफादा कर सकते हैं। 5 मिनट का एक वॉइस नोट आप सेंड करेंगे, 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप किसी वजह से वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो वो सिर्फ 10 लाइनों का होगा, 10 लाइनों से ऊपर अलाउ नहीं। 11वीं लाइन भी लिखी होगी तो आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे। अगर आपने वॉइस नोट सेंड कर दिया तो फिर आप टेक्स्ट नहीं कर सकते। अगर आपने पैगाम लिखकर सेंड कर दिया यानी टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो अब आप वॉइस नहीं करते। दोनों में कोई एक काम आपने करना है। उसके बाद आपने एडमिन से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे पैगाम को यानी वॉइस नोट है या टेक्स्ट मैसेज है उसको रजिस्टर कर लिया जाए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर आपको 72 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देगा। अगर आपका मसला होगा इज्तिमाई नौइयत का, जिस तरह आज के सवालात हैं,
तो आपकी इजाज़त के साथ हम उसको वीलॉग का हिस्सा बना देंगे, अगर आप इजाज़त देंगे तो। और अगर आपका मसला या आपका सवाल जो है इनफरादी नौइयत का होगा तो आपके इंडिविजुअली प्राइवेटली वॉइस नोट के ज़रिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, परेशान हाल हैं, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, अल्लाह उनके दुखों को दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से सरफराज किया है, अल्लाह फ़ैज़ व बरक़ात भी नाज़िल फरमाए ताकि उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। आप समेत वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी गुजारिशात को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो बीमार हैं, रूहानी मरीज़ हैं या बदनी मरीज़ हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, या वो तमाम हज़रात जो सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर अपने रूहानी इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं या शाफी की फ़िक्र को